إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة
ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم قد كذبتم فسوف يكون لزاما. وقال الله تعالى في مقام آخر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. قسم کی حمد و ثنا اس اللہ عز و جل کے لیے خاص ہے جو اللہ اپنے بندوں کی اس لیے بڑی پرواہ کرتا ہے کہ وہ بندے اس اللہ کو ہی اپنا کارساز سمجھتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے دعائیں کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں۔ جب انہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے تو وہ اس عقیدے کے ساتھ کہ مولا سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، اس لیے ہم صرف تجھ سے ہی مانگتے ہیں، ایاک نستعین۔ وہ اللہ بڑی پرواہ کرتا ہے، اتنی پرواہ کرتا ہے کہ بعض لوگ اس وقت میں اتنے ممتاز ہو جاتے ہیں کہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو اقسم علی اللہ لأبرہ، اگر وہ اللہ پر قسم ڈال دیں اللہ اپنی قسم پوری کر دیتا ہے۔ دھیان اور بے دھیانی میں وہ یہ کہہ دیں کہ اللہ ایسا ہی کرے گا، اللہ ویسا کر دیتا ہے، لیکن یہ تبھی جب انسان اپنے عقیدے میں اتنا پختہ ہو جائے اور دعا میں اللہ سے مانگنے میں پوری دنیا سے ایسا تعلق اور حنیف ہو جائے، اللہ کی طرف یکسو ہو جائے کہ دنیا کی کسی چیز پر بھی اس کا توکل، بھروسہ اور سہارا باقی۔ اللہ ہم سب کو شامل فرمائے۔ انگنت درود و سلام ہمارے پیر و مرشد سید الاولین والآخرین محمد کریم صلوات اللہ علیہ وسلم کے لیے، جن کا ہم پر بہت بڑا احسان یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیا، در در ٹھوکریں کھانے والے، تاریکیوں میں، گمراہیوں میں، ضلالتوں میں بھٹکنے والے، درختوں سے ڈرنے والے، گواہوں پرستیوں کا عقیدے رکھنے والے، ایسی ایسی بےہودہ اور بد عقیدگیاں کہ جو فطرت سلیمہ اور عقل سلیم اس کو تسلیم بھی نہیں کرتی، ہم ان میں ملوث تھے، مبتلا تھے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دیے ہوئے نور سے ہمیں ان گمراہیوں سے نکال کر سیدھے راستے پر ڈالا، گامزن کیا۔ اللہ آپ پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، سلامتیاں نازل فرمائے، اور پھر اس کے پیغام کو ہم تک پہنچانے والے آپ کے شاگرد صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان رضوان اللہ علیہ اجمعین، اور اس کے راستے پر چلنے والے متبعین بھی احسان، جنہوں نے یہ پیغام ہم تک پہنچایا اور ہم تک پہنچانے کے لیے تگ و دو کی پوری زندگیاں وقف کی۔ اللہ ان سب پر کروڑوں رحمتیں دعا کے حوالے سے دو خطبات میں ہم کافی بنیادی چیزیں بیان کر چکے ہیں۔ دو نقطے انشاءاللہ آج کے خطبے میں ہم زیر بحث لاتے ہیں۔ پہلی بات
بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، بعض لوگ ایسے ہیں، اور بعض اوقات اور حالات سے کہ جن میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ جن لوگوں کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے ان میں والدین کا نام آتا ہے۔ والدین، اللہ والدین کی اپنے دعا اپنے اولاد کے حق میں یا ان کے خلاف دعا رد نہیں کرتا۔ ماں باپ اپنی اولاد کے حق میں دعائیں کریں، اللہ وہ بھی قبول فرماتا ہے، اور اپنی اولاد کے خلاف دعائیں کریں جن کو ہم کہتے ہیں بد دعا کریں، اللہ وہ بھی قبول کرتا ہے۔ لہذا اس حوالے سے والدین کو بھی اور اولاد کو بھی دونوں کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ والدین کو یہ عادت ڈالنا چاہیے کہ وہ بس اپنی اولاد کے حق میں ہی دعائیں کریں، نامرد نہیں ہو جائے، بھی کہیں تو اپنی اولاد کے حق میں دعا کریں، اپنی اولاد کے حق میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کے بارے میں فرمایا کہ تم یہ دعائیں کرتے وقت نہ احتیاط کیا کرو، فرشتے تمہاری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، فرشتے تمہاری دعاؤں پر آمین۔ جب دوسرے ہیں آپ کے ماں باپ سخت جملے بولتے ہوئے بد دعائیں دے جاتے، بد دعائیں دے جاتے، کچھ محاورے ہیں اس قسم کے محاورے ہمیں اپنی زبان سے ختم کرنا ہوگا۔ خطرناک قسم کسی سے بات کرنی ہے تو اس کو موت کی بد دعائیں دیں، کہ جو بد دعائیں اور گناہ کو بربادی کرتی، ان سب چیزوں سے اجتناب ضروری ہے کیونکہ فرشتے آمین ہیں، فرشتے آمین ہیں۔ خصوصاً بعض اوقات لعنت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لعنت ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ جتنی بھی بد دعائیں ہیں اور برائیاں ہیں ان میں سے سب سے بڑی اس کی سنگینی کا آپ اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کسی پر لعنت ڈالتے ہیں، لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری، پھٹکار کے ساتھ کہ اللہ پھٹکار دے اس کو۔ یہ بات میں پہلے بھی ایک جملے میں بیان کر چکا ہوں، کائنات کی کوئی چیز بھی ہے، ہمیں زندگی ملی ہے، صحت ملی ہے، یہ سب اعضاء اور صلاحیتیں ملی ہیں، اور بیرونی اعتبار سے خارجی جتنی بھی نعمتیں یہ سب اللہ کی رحمت کی مدعویں ہیں۔ اور جب کسی کو یہ بد دعا دے دی جائے کہ تم اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے تو گویا کہ اسے ہر چیز کی بد دعا ہے، اسے ہر چیز سے محرومی کی بد دعا ہے۔ آپ نے صاحب نے فرمایا جب کوئی کسی پر لعنت ڈالتا ہے نا، اگر تو وہ اس کا مستحق ہو تو اس پر پڑ جاتی ہے۔ اللہ سے پوچھتی ہے کہ بات کس پر تو اللہ کی طرف سے اسے یہ حکم ہوتا ہے کہ جس نے اپنی زبان سے تجھے نکالا ہے اسی کے پاس جائے۔ اللہ معاف فرمائے، ہمارے معاملے میں تو ہم تو شروع بھی لاکھ سے کرتے ہیں، جب بھی لعنت ڈالتے لاکھ خدا سے شروع کرتے، ایک دو نہیں۔ اللہ معاف کرے، پھر اس معاشرے میں پھٹکتی ہوئی لعنتیں کتنی ہو گئی اور وہ کن پر پڑتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کعبے راستے میں ایک شخص نے اپنی سواری پر کاٹ ڈالا، سواری اندازہ کریں اس کے اثرات میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ آپ نے سن لیا، آپ نے فرمایا سواری یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہمارے قافلے کے ساتھ چلے، مرغوب چیز ہمارے قافلے کے ساتھ چل اندازہ ہم اپنی اولاد پر اپنے دوستوں پر اللہ معاف کرے۔ اللہ ہماری زبانوں سے اس کبھی لفظ ختم کر۔ چند دن پہلے مجھے ہمارے ایک ساتھی شیخ سدیس رحمہ اللہ کے بارے میں ہی بتا رہے تھے
کہ شخص زلیخا سے شاید اپنا کوئی واقعہ بیان کیا ہو تو لوگوں نے سنا کہ میری والدہ نے کسی چیز سے ناراض ہو کر مجھے کہا جا مجھے اللہ کعبے کا امام بنا ہے. ناراضی سے بھی دعا کی. میں نے بھی شرارت کی، چھوٹا تھا میں شرارتی تھی، تو میری والدہ نے غصے میں یہ ہو جاتا حجاب تجھے اللہ کعبہ کا امام بنا ہے، لگا دیا. فرشتے آمین کہتے ہیں، فرشتے آمین. اسی طرح اولاد بھی محتاط ہونا چاہیے. جب کاروبار ماں باپ کا ہوتا ہے ہم اپنے ہاتھ میں آ جاتے ہیں تو ہم سمجھتے شاید ہمارے ہم خود ہی انہیں بات ہے جنہوں نے اپنی مسند پر اپنی دین پر بٹھایا ہم انہیں کو بول سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. انہیں کو بول سمجھنا یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم ان کے سامنے کرتے ہیں اتنا لمبا قریب شریعت اس حوالے سے بڑے سخت اور قرآن پاک میں آپ ذرا مطالعہ کریں والدین کے حوالے سے اللہ نے کیا فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدهما فلا تقل لهما قل لهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عموماً یہ نوبت اس وقت آتی ہے جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، وہ کچھ کر نہیں سکتے. جب تک تو وہ کچھ کرنے ہوتے ہیں اس وقت تک تو ہمیں بولنے ہی نہیں دیتے. تب تک تو جب اختیار ہم سمجھتے ہیں یہ سب بزرگ ہے بابا ہی پکڑے گی سمجھے کوئی ساری اگر میرے حیرانی جزو ہے حصہ ہے اس دنیا میں ہمیں لانے کے لیے سبب ہمارے والدین کو بنا ان کے لیے آپ کا فیصلہ آپ شادی شدہ ہے اور آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ جب انسان کی اولاد ہوئی اس کے بعد اس کی اپنی زندگی ختم اسے یہی سوچ کہ میری اولاد میری اولاد میری اولاد فکر یہ ہے اپنا کھانا پینا بھول جاتا ہے اپنا دیکھنا سے اپنے دوسرے کا بھول جاتا ہے ان کی میری اولاد کو تقریب بنا اور یہی اولاد جب بڑی ہوتی ہے تو یہ سمجھتی ہے ہم یہ چند لقمے ان کے منہ میں جو ڈال رہے ہیں یہاں پر انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے اس بندے کو بد دعا دی دور ہو جائے وہ بندہ دریا اس کا ناز بڑا تعلق ہو جائے ہمیشہ والدین خدمت کا موقع ملا والدین بزرگ تھے یہ جوان ہو گیا اس کو موقع ملا اپنے والدین خدمت کا اپنی بخشش کی درخواست یہ بخشش کی درخواست نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا بہت بڑا گناہ کر سکون نہیں مل رہا اطمینان نہیں مل رہا معافیا مانگتا ہوں اللہ سے دعائیں کرتا ہوں لیکن اب وہ معاف ہو جائے تو مجھے یہی فکر کھائے جا رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا تیری والدہ زندہ ہے اس نے عرض کی حضور نے فرمایا کہ تیری خالہ زندہ ہے فرمایا عرض کی ہاں آپ نے فرمایا اپنی خالہ کی خدمت کر اللہ مجھے معاف کر خالہ کی خدمت اللہ مجھے معاف کر. جن کے والدین زندہ ہیں اور وہ جوان ہیں خصوصاً بسر روزگار ہے ان کی آمدن ہے وہ اپنے والدین کو سنبھال سکتے ہیں ان پر خرچ کر سکتے ہیں ان کی خدمت کر سکتے ہیں جو ان کے پاس میں ہے. ریکویسٹ ہے آپ سے درخواست ہے آخرت کو اللہ نے بنائی ہے اگر دنیا بنانا چاہتے ہیں مستقبل اور فیوچر اپنا سنبھالنا چاہتے ہیں دنیا کی خاطر اپنے والدین کے خاطر پر دل کی خوشی سے اللہ فرماتا مجھے پتا ہے کہ تم اپنے والدین کی فرما برداری کیسے کر رہے. بعض ہمارے افراد والدین کی خدمت کرتے ہیں
محبت بھی کرتے، محبت کا کام بھی کرتے ہیں، لیکن دل کی خوشی سے رہیں۔ ماتھے پہ بال ہے، دیوڑی چڑھی ہوئی ہے، والدین ان کے چہرے دیکھ کے افسوس کرتے ہیں۔ بہت سی خواہشیں ہوتی ہیں والدین کے دل میں یہ بات کہوں، میں یہ بات کہوں، لیکن وہ اولاد کے چہرے کے تاثرات کہ جو جوان ہو اور اس کے والدین سے ڈریں، اپنی ضروریات اس کے ساتھ شیئر نہ کریں، اس کے سامنے نہ رکھیں، کہیں میرا بیٹا غصہ ہے، اس سے بعد صبر کون؟ اللہ ہمارے نصیب سنوارے اور ہمیں اس کی توفیق دے۔ والدین کی دعا کا قدر نہیں کرتے، حق میں کر دے، خلاف کر دے، بد دعا کر دے۔ مسافر کی دعا کا قدر نہیں کرتا۔ سفر کے دوران جب انسان پردیسی ہوتا ہے، دیس کو دیس اپنے دیس سے نکل گیا ہوتا ہے، سفر کی عادت میں ہوتا ہے، اس کے لیے احکامات عام شخص سے مختلف آپ جانتے ہیں۔ عبادات میں اس کے لیے رخصت ہے، اس کے لیے تنگی ہے، روزہ نہ رکھے، نماز قصر کر دے، ظہر اثر مغرب عشاء جمع کر دے، 4 وقت کی نماز آدھی پڑھنے سے کر کے قصر کر دے۔ سفر میں دعا بہت سی رخصتیں شریعت میں، بہت سی رخصتیں۔ جمعے کی فرضیت ہے، ایک بندہ مسافر، جمعے کی فرضیت معاف، ظہر کی نماز سفر کی وجہ سے، اس کے سفر کی وجہ سے جو راستے میں وہ دعا کرے گا، اللہ رب العزت اس کی دعا نہ رہے، اس کی دعائیں اللہ قبول۔ اس سے آپ اندازہ لگیں کہ اللہ رب العزت انسان کی محبت کرے کہ جب انسان تکلیف میں ہو نا، تکلیف میں اللہ اس کا بڑا لحاظ کرتا ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ فرماتا کہ تکلیف میں ہے، بلکہ یہاں پر ایک اور بات بھی موجود ہے۔ بعض احباب جب صحت مند ہوتے ہیں، اقامت کی حالت میں اپنے گھر میں ہوتے ہیں، بڑی نیکیاں کریں، جب سفر میں چلے جاتے ہیں یا کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کی نیکیاں متاثر ہو جاتی ہیں، نماز وقت پر نہیں پڑھ سکتے، روزے چھوٹ جاتے ہیں، نیکیوں میں وہ جد و جہد کم ہو جاتی ہے، تو یاد رکھیں اللہ ان کو پورا ثواب دیتا ہے جو وہ اقامت کی حالت میں اور صحت کی حالت میں جو عمل کر رہا ہوتا ہے اسی کے مطابق اس کو جزا ملے۔ کتنا مہربان ہے ہمارا۔ سفر کے دوران دعائیں اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم سفر کے دوران بھی نافرمانی اور معاصی کرتے جاتے ہیں، سفر کے دوران۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ بعض احباب یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کے دوران جو ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں، ڈرائیور حضرات، ان کے لیے گانا سننا بڑا ضروری ہے، ان کے لیے نشہ کرنا بڑا ضروری ہے، سگریٹ پینا بڑا ضروری ہے۔ یہ نہ کہ انہیں نیند آ جائے۔ بھئی جو لوگ گانے سننے کے بغیر لمبے لمبے سفر کرتے ہیں اور یہ سگریٹ پیے بغیر سفر کرتے ہیں، ان کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں وہاں سے، وہ سو جاتے ہیں۔ بڑے احباب ہم نے دیکھے ہیں ہمارے ساتھیوں میں سے ایسے 2 3 دن مسلسل سفر کرتے ہیں، مسلسل ڈرائیونگ کرتے ہیں سوئے بغیر، نہ کبھی انہوں نے سگریٹ پی ہے اور نہ کبھی انہوں نے گانا سنا۔ قرآن سنتے ہیں، اچھے جو نصیحتیں سنتے ہیں، نیکی میں گزارتے ہیں، بہترین سے۔ تو بھئی یہ سفر کو دعاؤں کی قبولیت کا ایک بہت بڑا موقع ہے، اور ہم ان کو ظاہر اس میں کریں، گانے سننے میں، واہیات اور بے حیائی میں، بےہودہ گوئی میں، اللہ کی نافرمانیوں میں، ہم اس کو چل کر مزے اڑا لو گے، انجوائے کریں۔ تو کاہے کی انجوائمنٹ؟ شیطان کی پوجا میں کس چیز کی انجوائمنٹ ہے بھائی؟ اپنی آخرت برباد کرنے میں کس چیز کا لطف ہے؟ لطف تو تیرا رب تجھ پہ راضی ہو جائے، تیرے دل کو سکون اور اطمینان پہنچائے۔ یہ ظاہری سکون کیا چیز ہے؟ اصل اطمینان وہ ہے جو دل میں ہے، دل میں، اور دل میں سکون کب ہوتا ہے؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جب آپ کا نفس لوامہ آپ سے یہ کہے کہ کچھ ٹھیک ہے، نفس لوامہ پہلے اور وہ کہے کہ تو کر رہا ہے بالکل صحیح کر رہا ہے، تو صحیح راستے پر جا رہا ہے۔ اطمینان یہ ہے مومن آدمی کا جس میں ایمان ہو، نفس لوامہ بڑا بیدار ہوتا ہے۔ کوئی بھی وہ غلطی کرتا ہے، کوئی بھی غلطی ہے اسے منع کرتا ہے، تو غلط کر رہا ہے، تو غلط کر رہا ہے۔ آج کل کے سفر بڑے خطرناک ہو چکے ہیں، ایکسیڈنٹ، حادثات، ایسے نازک موقع پہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں اور معاصی کریں۔ یہ تجربہ کئی مرتبہ ہو اور ہم نے سنا بھی ہے کہ بزرگوں سے، بس میں سوال ہوئے ڈرائیور سے کہا یا گانے باندھ کر کہنا مولوی صاحب سفر کرنا نہ کرو، نہیں تو اتر جائے تو آٹی وجہ تو سے تنگ آئے، کس سے بھی سکتا ہے بات نہیں، آپ بولنا نہیں سکتا۔ وہ پھر وہ مولویوں کے خلاف شروع ہو جاتے، مولویوں کے خلاف تجھے جتنے جانے یہ فساد ہوگا، یہ فساد ہے،
کسی کو برائی سے روکنا ساتھ یہ فکر ہے. کسی سے یہ کہنا نہیں غلط کام نہ کریں. یہ ٹھیک ٹھاک لوگ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں حضرت آپ ہیں آپ بھی کہنا اور لوگ بھی کہنا. بھائی اگر آپ روک نہیں سکتے کسی کو برائی سے تو جو سن رہا ہے اس کا کام کرتے ہیں. اگر اس کا کام بھی نہیں کر سکتے تو مطلب خاموش ہو جاتے ہیں. یہ صاحب کمال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنكَرِ. ضرور نیکی کا حکم دیتے رہو ضرور برائی سے روکتے رہو. اور اگر تم یہ چیز چھوڑ دو گے لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْ عِنْدِهِ ارے کہیں تم پر اپنے طرف سے عذاب فرمائے گا. پھر تم اس اللہ سے دعائیں کرو گے تم فلا يستجاب لكم تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی. دعاؤں کی عدم قبولیت کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نیکی سے غافل لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دیتے. برائی میں مبتلا لوگوں کو برائی سے منع نہیں. اللہ نے سمجھدار ہے. صبر کرنے والا جو مسافر ہوتا ہے اللہ اس کی دعائیں لانے لگتا ہے. مظلوم آدمی کی دعا اللہ کرے جس پر ظلم کیا جائے مظلوم ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو یہ نصیحت دی کہ اتق دعوۃ المظلوم مظلوم کی بد دعا سے بچ. اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں. مظلوم کے منہ سے نکلی ہوئی آپ کے ظلم کی وجہ سے آج ہم نے قوم ہمارے ماں بہنوں کہتے ہیں مرنا کو لے رہا ظلم کر رہے ہوتے مال کھا رہے ہوتے حق تلفیاں کر رہے ہوتے لوگوں پر پتہ نہیں کیا کیا طریقے ہیں. اللہ مجھے اور آپ سب کو محفوظ فرمائے. ہم لوگوں پر ظلم کرنے کے جدید سے جدید طریقے اختیار کر چکے ہیں اور مطمئن ہیں. جسٹی فائدہ وہ کہتے ہیں کاروبار ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اس کے بغیر تو ہم بھوکے مر جائیں گے. بھئی اللہ نے روزی دینی ہے کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اللہ صرف حرام طریقے سے روزی دے گا؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ یہ لفظ بول کر ہم معذور اپنے ارادے کی تقید کرتے ہیں کہ ہمارا روزے ہمیں رزق دیتا ہی کام طریقے سے. حالانکہ اللہ ہمیں یہ حکم دے رہا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. تو اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے یا عبادی اے میرے بندو میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر دیا. اللہ تعالیٰ تم بھی اپنے ایک دوسرے پر ظلم کرو. یہ کیسے ممکن ہے کہ ظلم کے ذریعے ہی رزق ملتا ممکن ہے؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق کرے. مظلوم کی دعا اللہ رضا کرتا ہے. روزے دار کی دعا اللہ رضا کرتا ہے. جو اللہ کی خاطر صبح سے شام تک اللہ کی خاطر بھوک پیاس برداشت کر رہا ہے نیت اس کی خالص ہے. دعا کی جو شرائط میں نے شروع میں بیان کی ہیں حلال کھانے والا ہے اس کی دعا کا رد نہیں کرتا. روزے کی حالت میں اللہ سے دعا کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن. تین دعائیں ایسی ہیں جن کو اللہ رد نہیں کرتا کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں. دعوت الوالد علی ولدی باپ کی اپنے اولاد کے حق میں بد دعا اللہ رد نہیں کرتا. کوئی اخیری ہوتی ہوئے کہ باپ بد دعا کرے. کوئی باپ اپنی اولاد میں بد دعا کیسے کرے گا؟ آپ اکثر باپ ہیں جو جن کو اللہ نے اولاد دے دی اللہ ان کو بھی اولاد کی نعمت سے نوازے. کیا ممکن ہے ایک باپ اپنی اولاد کے خلاف بد دعا کرے؟ ممکن ہے. اگر کوئی باپ کر رہا ہے تو اس کی اولاد نے انتہا کو چھوا ہوا اخیر کر دیتی ہوئے نافرمانی کی بغاوت کی. ہمارے میرے بڑے بھائی ایک واقعہ ہمارے واقف ہیں ان کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اولاد جوان پتر نے جیرے گھر رہ رہے ہیں وہ گھر بھی باپ نے بنا کے دیا ہے. ساری زندگی محنت کر کر کے ان تمام بھائیوں کو باہر بھیجا ہے. مال ان کے پاس آ گیا. زمین جو ہے باپ کی ہے جس میں وہ ہاتھ چلا رہے ہیں کھیتی باڑی کر رہے ہیں. اپنے باپ سے کہہ کے کتے کا لفظ بول کر اس کو مخاطب کیا اپنے گھروں سے کام کیا ہے. وہ دیندار لوگ نمازی لوگ اہل الحدیث لوگ کیا ممکن ہے رب رسول پر ایمان رکھنے والا نمازی آدمی اپنے والدین کے ساتھ یہ ضرور کرے؟ کوئی ظلم بھی کرے کافر کسی بھی ہو ہماری شریعت میں جو دیتی ہے تو آگے وہ ہمارے دنیا معروف دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں اچھے طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ رہے. اللہ
دعوت الوالد علی ولدہ، باپ کی بد دعا اولاد کے خلاف اللہ تعالیٰ نہیں کرتا. ودعوت المسافر، مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ نہیں کرتا. ودعوت المظلوم، مظلومہ دعا اللہ تعالیٰ نہیں کرتا. ایک دوسری روایت میں نبی اسلام نے فرمایا ودعوت الصائم، روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ نہیں کرتا. ودعوت المسافر، مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ نہیں کرتا ہے. صحیح الجامع صغیر کی روایت ہے، امام البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا. انشاءاللہ ہم اسی موضوع کو جاری رکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں مسلمان بنائے. اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، سماجی زندگی ہے، ہماری جو معاشرتی زندگی ہے، ہماری جو معاشی زندگی ہے، ان تمام پہلوؤں میں، زندگی کے تمام پہلوؤں میں ہمیں اللہ تعالیٰ اسلام داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ فرماتے ہیں مکمل کے مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، موجودہ دور جو فتنوں کے دور کے قریب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قرب کی جو علامات بیان کی اور جو فتن کا آپ علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہے، بعض حالات سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید ان کا آغاز ہو چکا ہے. کئی نشانیاں تو ایسی ہیں جو پوری ہو چکی ہیں، بلکہ آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا میرا بھیجا جانا، میرا مبعوث ہونا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. آپ نے میں اور قیامت ایسے ہیں، میرے بعد اب قیامت ہی. ایسے حالات میں دین کا علم انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم فتنوں سے محفوظ ہیں، ہمارے عقائد محفوظ ہیں، اور خصوصاً جو دجالی فکرے، نبی علیہ السلام ہر نماز میں جسے پناہ کر سکتے ہیں، اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. اگر ہم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اس سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، جس ذات نے محفوظ رکھنا ہے، اس ذات نے جو علم نازل کیا ہے، جو طریقے نازل کیے ہیں، اس سے حفاظت ہے، وہ طریقے سیکھیں، وہ دین ہے. کم از کم ہر گھر میں سے ایک بندہ قرآن اور نبی علیہ السلام نے جو علوم ہم تک پہنچائے ہیں ان کا عالم ہونا چاہیے. ہم کریں ایک بچے، اس بچے کو جو قابل ترین ہو، جو کل یہاں ممبر پر کھڑا ہو آپ خوش، جو کل آپ کا امام بنے تو آپ الجھن کا شکار نہ ہو یہ کس بندے کو کھڑا کرتے ہیں، جس کی بات آپ سنیں اور آپ اسی کی بات سنیں گے. جو قابل ترین ہوگا، جو قابل ترین ہوگا، جو ذہین ترین ہوگا، جس کی صلاحیتوں سے آپ متاثر ہوں گے، آپ اسی کی بات سنیں. نلائق بچہ، نکما جو کسی کام کریں گے اس کو عزت ڈال دیں. یہ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا ایسے بچوں کو بھی اپنے علم سے نواز دیتے ہیں. اللہ کی ذہانتوں کا محتاج نہیں. اللہ نے ہر ایک کو ذہانت دی ہوتی ہے اور ایک فیلڈ میں نہیں چلتی دوسرے فیلڈ میں چل جائے. لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے قریب ترین چیز لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ فرماتے ہیں تم نیکی کو اس وقت تک پا نہیں سکتے جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو. اگر ہم اپنی اولاد کو اللہ کے دین کے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں تو اس بچے کو وقف کریں جو قابل ترین، ذہین ترین، لائق ترین. شوال کا مہینہ آج کل مدارس میں داخلے کھلے، اپنا ایک بچہ جو ذہین ترین ہے اس کا ذہن بنائیں، اس کو ٹرین کریں، اس کو سمجھائیں، اس کو قائم کریں، اس کو فوائد بتائیں کہ ہم ایک ایک لمحے کے لیے اس دین کے محتاج ہیں.
ہم کسی اور کے پاس نہیں گئے پوچھنے کے لیے، ہمارے گھر میں کہ وہاں موجود ہو. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ہر خاندان میں سے ایک بندہ آ جائے، ہر کنبے میں سے ایک، جیسے حالات آ رہے اب تو ہر بندے کو دین سے وابستہ ہونا ضروری ہو گیا، فرض ہو گیا. وگرنہ نظریات بدلتے، ذہن بدلتے، عقیدے بدلتے، حتیٰ کہ دین بدلتے، دین دیر بھی لگے. اچھے خاصے مسلمان ٹھیک ٹھاک نماز پڑھتے، ملحد ہو رہے، بے دین ہو رہے، دین بیزار ہو رہے. اللہ ہمارے آپ سے یہی ریکویسٹ میں بات کروں گا، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی اولاد کو خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی وابستہ کریں. ہر بچے کو دین کا علم سکھائیں اور دین کے لیے کم از کم ایک بچہ وقف کریں جس کا کام ہی یہ کہ اسے دین سیکھنا اور آگے سکھائیں. باقی رہا رزق کا معاملہ، ملازمتوں کا معاملہ، ہم نے تو دیکھا ہے اصلی تعلیم